بڑی تقریریں آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی کی، اور علماء بھی کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن کیا آج کے اس اجتماع میں آپ یہ عزم کر سکتے ہیں کہ جو سنیں اس پہ عمل کریں گے؟ جو چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ درست ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، تو پھر ہم عمل سے کوتاہی کیوں کریں؟ میاں اتنا سن لیں نا جتنا عمل کر لیں۔ وہ ہمارے بزرگ ایک کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک سادہ سا دیہاتی آدمی تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ مولانا آ رہے ہیں تو وہ واز کریں گے، تو آپ میرے ساتھ سننے کے لیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تو مولانا نے واز کیا کہ حضور نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کیونکہ قبر کا عمومی طور پہ عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ طریقہ بھی یہ بتایا کہ نرم جگہ پہ پیشاب کیا کرو۔ اس وقت یہ واش روم اس طرح کے تو ہوتے نہیں تھے، تو نہیں تو تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ رکھ لیا کرو، جہاں کہیں سخت جگہ ہو اور آپ کو حاجت ہو تو وہاں تھوڑی سی ریت ڈال لی تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اس پہ انہوں نے سارا زور دیا، گفتگو اس عنوان سے تھی۔ مجلس ختم ہوئی، واپس آئے تو بات بھی ان کی سمجھ میں آئی، یار ان سے عذاب قبر ہوگا، اور یہ مولانا تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہے ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ ریت رکھنا شروع کر دی، 2-4 کلو ریت اپنے ساتھ رکھتے۔ تو 8 دن کے بعد وہ پھر آ گئے، تو کہنے لگے کہ وہ حضرت مولانا پھر آ رہے ہیں کوئی، تو آئے، ان کا خطاب سننے چلنا ہے۔ وہ کہنے لگے میں ابھی 4-5 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، عادی ہو جاؤں گا تو دوسرا خطبہ سن لوں گا، لیکن ہم تو روز، وہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوپہر کو یہاں سننا، شام کو وہاں، دوپہر پھر نمبر بھی لگاتے ہیں تقریروں کے، فلاں مولوی نے زیادہ اچھی کی، اس نے تو بہت زیادہ اچھی کی۔ وہ جج بنے ہوتے ہیں اور نمبر لگا رہے ہوتے ہیں۔ کانوں کے چسکوں کے لیے حضور کے فرمان نہ سنو، روحوں کے قرار کے لیے حضور کے فرمان سنو۔ حضور کے دین کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ نہ بناؤ کہ ٹھیک ہے وہاں بڑا چسکا آتا ہے، فلاں بڑا سرور دیتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ہم نے زندگی اسی طرح گزارنی جس طرح ہم گزار رہے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اپنا نقصان کرو گے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، روز روز نہیں ملتی، آج گزر گئی تو کل یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ عزم کرو، جو سنو، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کے علاوہ۔ تو آج کی اس مجلس میں اگر ہم صرف اسی بات کو طے کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹینشن ختم ہو جائے گی، اندر کی بے قراریاں ختم ہو جائیں گی، روحوں کو قرار آنا شروع ہو جائے گا، باطن کو اجالے نصیب ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے حضور کا کردار ہے کہ میرے حضور صادق بھی تھے، میرے حضور امین بھی تھے۔ حضور کا یہ اسوہ، حضور کا یہ بتایا ہوا طریقہ، حضور کا یہ عمل اور حضور کا خوبصورت رویہ میں اور آپ اپنی روحوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آج ہی سونے سے قبل 5 سے 7 منٹ کے لیے، ویسے بھی سونے کے وقت بندہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، تو 5 منٹ کے لیے سوچیں آج سارے دن میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اور آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 اتنے جھوٹ میری زبان سے نکل گئے، تو یہ تو بہت نقصان ہو گیا۔ چلو کل کا دن انشاءاللہ احتیاط سے گزاروں گا۔ تو کل سونے سے قبل پھر دوبارہ شام کو اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج تو ہم نے جھوٹ نہیں بولا، اور اگر آپ نیچے آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اگلا دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن آپ جب سوئیں گے تو آج سارا دن اللہ کا شکر ہے مزہ سے بھی جھوٹ نہیں بولا، پھر 2 نفل ضرور پڑھنا، 2 نوافل شکرانے کے ادا کرنا۔ مالک شکر ہے میری زبان جھوٹ کی ناپاکی سے دور رہی اور میری زبان پہ آج سچ ہی جاری ہوا، اور پھر جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور اپنا محاسبہ روز کرتے رہیں۔ چند دن کے بعد آپ دیکھنا کہ زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا۔ بڑی تقریریں آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی کی، اور علماء بھی کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن کیا آج کے اس اجتماع میں آپ یہ عزم کر سکتے ہیں کہ جو سنیں اس پہ عمل کریں گے؟ جو چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ درست ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، تو پھر ہم عمل سے کوتاہی کیوں کریں؟ میاں اتنا سن لیں نا جتنا عمل کر لیں۔ وہ ہمارے بزرگ ایک کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک سادہ سا دیہاتی آدمی تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ مولانا آ رہے ہیں تو وہ واز کریں گے، تو آپ میرے ساتھ سننے کے لیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تو مولانا نے واز کیا کہ حضور نے فرمایا استنزہوا
عن البول فإن